السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ انسانوں کی ایسی نسل جنہیں صرف ہاتھ لگانے سے ہی آدمی کی موت ہو جاتی ہے؟ یا پھر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گالوں پر ڈمپل کیوں پڑتے ہیں؟ یا پھر کیا آپ کو پتا ہے ایسا پاکستانی وزیر اعظم جو پہل خود دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران کر دینے والے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جان کر حیران ہونے والے ہیں۔ میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ تو چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ سفر کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1، بھوت پریت کی کہانیاں آپ نے بہت سن رکھی ہوں گی، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے مغربی افریقہ کے ملک بینن میں جیتے جاگتے بھوت پائے جاتے ہیں۔ بینن کے ان بھوتوں کو ایگنگن کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت ملک کے انتہائی پراسرار قبائل کے افراد ہوتے ہیں جو کبھی کبھار عام آبادیوں میں گھس آتے ہیں۔ ان کا لباس اس طرح کا ہوتا ہے، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ عیاں نہیں ہوتا اور ان کی شناخت خفیہ ہی رہتی ہے۔ عام دیہاتیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے جو شخص ان میں سے کسی بھوت کو چھو لے وہ شخص اور بھوت دونوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ عام لوگ ان بھوتوں سے مناسب فاصلے پر ہی رہتے ہیں۔ یہ ایگنگن جب آبادیوں میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈھول والے بھوت بھی ہوتے ہیں جو ڈھول بجا کر آبادی کو ان کی آمد کی اطلاع دیتے ہیں۔ یہ بھوت عام شہریوں کے تنازعات کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں سے انتہائی عجیب و غریب اور بھاری آواز میں بات کرتے ہیں۔ گفتگو میں یہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو ان دیہاتیوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے بھوت یا روحیں ہیں جو انہیں نصیحتیں کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر آ گئی ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی ہر بات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور ان کے الفاظ کو براہ راست اپنے اجداد کے الفاظ سمجھتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، روس میں ایک گاؤں ایسا ہے جسے دنیا کے سب سے سرد ترین قصبہ قرار دیا گیا۔ یہ دنیا کا سرد ترین رہائشی علاقہ جہاں سردیوں میں سورج صرف 3 گھنٹے کے لیے طلوع ہوتا ہے اور گرمیوں میں دن 21 گھنٹے تک ہو جاتا ہے۔ اس قصبے کی کل آبادی 800 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ مستقل طور پر منجمد اور سرد ترین علاقہ ہے جو ہر وقت خوفناک سردی کی لپٹ میں رہتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت -52 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہاں کی سردی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی عمارت سے کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے تو وہ زمین پر گرنے سے قبل ہی برف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس گاؤں میں سال 1924 میں تاریخ کا کم ترین درجہ حرارت -71 تک ریکارڈ کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر گاؤں کے مکینوں نے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ سال بھر برف کی چادر اوڑھے اس گاؤں کے مکینوں کی خوراک قطبی ہرن اور گھوڑے کا گوشت ہے، جبکہ مشروب کے طور پر گھوڑے کے دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ غذائیت کی کمی کا شکار نہیں ہوتے۔ پورے گاؤں کے لیے ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں روزمرہ ضروریات کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، جبکہ راستے میں ایک پیٹرول پمپ بھی ہے جو سیاحوں کو اگلے سفر کے لیے تیار رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے مکین سارا دن اپنی گاڑیاں چلاتے رہتے ہیں تاکہ ایک بار گاڑی بند کی تو انجن مکمل طور پر ہی بند نہ ہو جائے، کیونکہ سردی کے باعث بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ گاؤں اب بھی جدید سہولتوں سے محروم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ گاؤں کے باسیوں نے خود کو ماحول کے مطابق ایسا ڈال لیا کہ وہ اپنی ضروریات بھی اپنے ماحول اور موسم سے پوری کرتے نظر آتے ہیں۔ گھروں میں کوئلہ اور لکڑی کو جلا کر توانائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ گاؤں کے پاور ہاؤس میں لکڑی یا کوئلہ کی کمی درپیش آ جائے تو گاؤں 5 گھنٹے کے لیے تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ گاؤں میں کھیتی باڑی زمین کی کمیابی اور سخت موسم کے باعث ناممکن ہے، اس لیے پورے گاؤں میں قطبی ہرن گھوڑے کی فروخت کی روزگار کے ذرائع ہیں۔ گاؤں میں ایک اسکول بھی ہے جو صرف -50 سے زیادہ درجہ حرارت ہونے پر ہی بند کیا جاتا ہے۔ یہاں جون، جولائی اور اگست مہینے گرم ترین مہینے ہوتے ہیں جہاں درجہ حرارت کم سے کم 20 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 30 درجہ حرارت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس گاؤں میں جدید سہولیات پہنچے بھی تو کیسے؟ سخت سردی جب گاڑیوں کی بیٹری کو ڈاؤن کر دیتی ہے تو بیچارہ موبائل کس کھاتے میں آتا ہے؟ شادی بیاہ کی رسومات ہوں یا خوشی کے کئی اور مواقع، یہاں کے مکین خوش ہونا نہیں بھولے۔ رنگین سرد موسم میں روایتی رقص اور رسومات کی گرمی ایک الگ ہی ماحول پیدا کرتی ہے جہاں خوشی کے لمحات منفرد اور نرالے ہیں۔ وہیں جنازے کی تدفین بھی کسی کٹھن مرحلے سے کم نہیں۔ اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے کئی فٹ گہری قبر کھودنا پڑتی ہے، جس کے لیے دہکتے کوئلوں کی مدد سے تہ در دہ جمی برف کو پگھلایا جاتا ہے۔ برف باری کے دوران بھی زمین کی سطح تک پہنچنے کے بعد کھدائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور کئی فٹ گہرائی میں مردے دفنا دیے جاتے ہیں، جس میں اکثر 3 دن سے 1 ہفتے تک کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے۔ موسم کی سختیوں نے یہاں برسوں سے رہائش پذیر مکینوں کو سخت جان بنا دیا۔ موسمی تغیرات نہ تو یہاں کی معمولات زندگی کو روک پایا ہے اور نہ ہی اس سرزمین میں مکینوں کی محبت کو کم کر سکا۔ فیکٹ نمبر 3،
ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی ہیلمٹ پہننا پسند نہیں کرتے، وہاں ایک صاحب ویگن چلاتے ہوئے بھی ہیلمٹ پہنے رہتے ہیں، ہے نا حیرت کی بات۔ یہ بھارتی نوجوان کئی دنوں تک ہیلمٹ پہن کر ویگن چلاتے ہوئے دکھائی دیا۔ دراصل اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اس دن سے اب تک یہ ہیلمٹ اتارنے پر تیار نہیں۔ اس نوجوان کو ایک پولیس اہلکار نے ہیلمٹ نہ پہننے کے جرم میں 200 روپے کا چالان کر دیا جب وہ اپنی ویگن میں جا رہا تھا۔ آگرہ سے اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا کہ پولیس اہلکار نے اسے روک لیا۔ پولیس نے جب اسے 200 روپے چالان کی پرچی تھمائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسے ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ کیا گیا۔ نوجوان کے احتجاج کے باوجود پولیس نے کوئی رعایت نہیں کی اور اسے یہ جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ اس واقعے نے نوجوان کو شدید صدمہ پہنچایا۔ اب وہ پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہیلمٹ پہن کر ویگن چلاتا ہے۔ اس انوکھی حرکت کے باعث وہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ میڈیا میں یہ خبر عام ہوئی تو اس پولیس اہلکار کی تلاش شروع ہوئی جس نے نوجوان کا چالان کیا۔ بالآخر پولیس اہلکار کا پتہ چل گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے ایک ویگن ڈرائیور کو ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ کیسے کیا، تو اس نے کہا دراصل میں نے سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر جرمانہ کیا تھا، لیکن غلطی سے لکھ دیا کہ ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ کیا گیا۔ فیکٹ نمبر 4۔ اس فیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن سے فوراً مل جائے۔ بعض لوگوں کے گالوں پر مسکراتے ہوئے گھڑے سے پڑ جاتے ہیں جنہیں ڈمپلز کہتے ہیں۔ یہ ڈمپلز ان کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی مسکراہٹ کو نہایت جاذب نظر بنا دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گالوں پر یہ ڈمپل کیوں پڑتے ہیں؟ ایک عام خیال یہ ہے ایک وراثتی خصوصیت جو ماں باپ سے کسی ایک کے پاس ہونے کی صورت میں اولاد میں بھی منتقل ہو جاتی ہے، لیکن جدید سائنس کے مطابق یہ نظریہ 100% درست نہیں۔ حتیٰ کہ اگر ماں اور باپ دونوں گالوں پر ڈمپل کے حامل ہوں تب بھی ان کی اولاد میں ڈمپل کی خاصیت ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ یہ ڈمپل دراصل ہمارے چہروں کے پٹھوں کی کارستانی ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ گالوں کے یہ ڈمپل دراصل پٹھوں میں خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے چہرے میں گالوں کی طرف زائگومیٹکس میجر نامی پٹھے موجود ہیں جو جسامت میں نہایت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ پٹھے ہمیں مسکرانے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ پٹھے جینیاتی خرابی کے باعث پیدائش کے وقت ٹوٹ جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس خرابی کے حامل افراد جب مسکراتے ہیں تو ان کے پٹھے کھینچ کر اوپر اور نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ درمیان میں ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے جو چہرے پر ڈمپل کی صورت ظاہر ہوتا ہے۔ پٹھوں کی خرابی ہمارے چہرے اور مسکراہٹ کو نہایت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ پٹھوں کی یہ خرابی مزید کسی پیچیدگی یا بیماری کا سبب نہیں بنتی۔ ایک بار یہ خرابی پیدا ہونے کے بعد پھر یہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لہذا ڈمپل پڑنے سے تشویش کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈمپل کی مسکراہٹ والے افراد بھی بالکل عام انسانوں جیسی ہی صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5۔ 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق۔ اس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا، لہذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے گیا۔ مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ بھی لیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا۔ اس نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی۔ اس نے تہیہ کیا وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا، شہر میں کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا، پھر اسکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا تھا۔ بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ تھے، اسکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کرتے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے۔ مسئلہ یہ تھا اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے، چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے اسکول شوز پہن کر اسکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی، پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کرتا۔
اس نے کام میں کبھی آر محسوس نہ کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا، کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ 1939 میں اس نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ اس کا مقصد لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہذا کچھ عرصے بعد کلرک کی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہوا۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دہی مقرر کیا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا۔ مفلس ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کو ایک طویل اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا، آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا جو لوٹ کھسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی۔ ملک معراج خالد تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کے ہم سے رخصت ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، جس نے اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا، جنہوں نے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پر ہے جہاں اسے ایسے باہمت محب وطن رہنما کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ انفارمیشن کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔